نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا اگر اس قرآن کے علم کو پہاڑوں پر بھی اتار دیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن انسان کے دل نے اس کو برداشت کیا، پر انسان ریزہ ریزہ نہ ہوا۔ لیکن قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان کا دل میرے لیے ریزہ ریزہ ہو جائے، جیسے انسان نے ایٹمی ہتھیار کا تجربہ کیا اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو قرآن کا علم سن کر اور دل نرم کیوں نہیں ہو رہا، ریزہ ریزہ کیوں نہیں ہو رہا، یہ حیرت کی بات ہے۔ حالانکہ اس قرآن کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی ایک وقت ایسا آیا کہ اپنی قوم کو لوگوں کو کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اے انسانوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، اتنا قرآن سنایا، لیکن پھر بھی تم نہیں صحیح پہ گئے، پھر بھی تم کو کوئی اثر ہی نہیں ہوا۔ حیرت کی بات ہے۔ تو مجبور ہو کر ایک دفعہ جلال میں آ کے وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ اتنا قرآن تو شاید میں 78 کو سنا دیتا تو وہ بھی پڑ جاتا، اور تمہارا دل جو ہے وہ اس کو سن سن کر اثر نہیں لیا، اس میں نرم نہیں ہوا۔ بڑی حیرت کی بات ہے۔ یہ غلطی کدھر ہے؟ سنانے والے کی غلطی ہے، سننے والے کی غلطی ہے؟ یہ جس طرح سنا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، وہ غلطی ہے۔ یہ بڑی غلطی جو ہوتی ہے قرآن کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث سنتے ہیں، اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ عمل میں وہ کیوں نہیں اتر رہی؟ باوجود ساری کوششوں کے ایک دین کی بات ہم سن رہے ہیں، ایک علم حاصل کر رہے ہیں، مل رہے علم، اچھی بات، دل بھی کہہ رہے، ضمیر بھی کہہ رہے جھنجھوڑ رہے، اور دماغ بھی کہہ رہے، سارے اعضاء اندر سے ارادہ ہو رہے میں عمل ضرور کروں گا، لیکن پھر بھی نہیں کر رہا۔ کیا وجہ ہے؟ کدھر ہے مسئلہ؟ تو مسئلہ سارا جو ہے ادھر کا ہے، سامنے والے کا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے اللہ والے موجود ہیں، بزرگان دین ہیں، علماء ہیں، ہمارے ہاں تو خزانہ ہے، لیکن پھر بھی رب ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں قبول کر رہا؟ کم از کم ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ یہ جو اتنے مدارس ہیں، اتنے طلباء ہیں، اتنے علماء ہیں، اللہ والے بھرے پڑے ہوئے ماشاءاللہ۔ کعبہ کے اندر عجیب منظر الگ ہے، امام کعبہ کتنے شیوخ ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، تو کسی نے الزام لگایا علماء پر کہ یہ ان کا قصور ہے۔ ہمارے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا وہیں پر ہی جہاں براہ راست اس بندے نے الزام لگایا، تو انہوں نے فرمایا کہ شاید تمہیں تاریخ نہیں پتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے، بولے نا بھائی، نبی ہے نا، اللہ کے نبی، کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرتے تھے، اور ان کی قوم نے ساری قوم کو اکٹھا کر لیا، میدان میں نکال لیا، دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ عذاب ٹال دیں، عذاب نہیں ٹل رہا۔ اللہ سے بات کری، اللہ نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے جو گناہگار ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں ٹلے گا، عذاب آئے گا۔ اندازہ کریں کہ وقت کا نبی موجود ہے، کیسے زبردست نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں حضرت موسیٰ، اور صرف ایک شخص گناہگار ہے،
اس قوم میں، جس کی وجہ سے اللہ عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب آئے گا۔ موسیٰ اس سے کہہ دو کہ نکل جائے یہاں سے باہر، پھر ہم عذاب ٹال دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ بھئی جو ایک شخص ہے وہ گناہگار ہے، اس کو خود پتہ ہے، نکل جائے یہاں قوم سے، تاکہ اس کی وجہ سے ساری قوم تو برباد نہ ہونا، ان پہ تو عذاب نہ ہے۔ تو اس شخص نے نا سنتے ہی اعلان میں دل میں ہی اللہ سے توبہ کری، یا اللہ میری توبہ، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ مجھے اس شرم سے بچا لے کہ میں اب سب کے سامنے نکلوں اور سب کو پتہ چل جائے، اس عذاب سے آپ مجھے بچا لیں، میں پکی توبہ کرتا ہوں، آئندہ گناہ نہیں کروں۔ ساری تمام 3 جو اس کی شرائط ہے اس کے ساتھ اس نے وہی توبہ کری، اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران، یا اللہ یہ کیا ہو گیا، بندہ تو کوئی نہیں نکلا باہر، عذاب کیسے ٹل گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندہ تھا نا اس نے ہم سے توبہ کر لی، ہم سے چھپکے میں اس نے اندر ہی اندر معاملہ صحیح کر لیا، تو میں نے عذاب ٹال دیا۔ اب اس پہ غور کریں کہ وقت کے نبی موجود ہے، قوم میں صرف ایک گناہگار شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اٹل ہے، آئے گا اور سب کو برباد کرے گا، اڑائے گا۔ نبی بھی موجود ہے، بھائی ہم علماء نبی نہیں ہیں، نعوذ باللہ، ہم خود کہہ رہے ہیں منہ سے، ایک بھی نبی نہیں ہے ابھی، یہ سیدھے سادھے علماء ہیں، دین کا علم جنہوں نے سیکھا ہے اور نبیوں کی وراثت اٹھائی ہے اپنے ذمے پر، اور آپ میں کوئی ایک گناہگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی، مجھے مجبور ہو کے بات کرنی پڑی ہے، کیا کروں، مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا، میں اکیلا تو نہیں ہوں گناہگار، یا ہم میں سے کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا کہ ہم سب کھڑے ہو جائیں جی ہم میں سے ایک بھی گناہگار نہیں ہے الحمدللہ۔ تو بھائی ادھر تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، اکثریت گناہ میں ملوث ہے اور نبی سامنے نہیں ہے، اب کیا اللہ کا عذاب نہیں آنا چاہیے؟ 1000% آنا چاہیے۔ یہ تو شکر کرو کہ اللہ کا عذاب نہیں آ رہا، دعائیں تو چھوڑو، وہ دور کی بات ہے، وہ تو ادھر سے اوپر نہیں جا رہی الحمدللہ، اس میں بھی اللہ کا شکر ہے۔ تو ہماری حرکتیں ایسی ہیں بھائی، کیا کریں، ہم کس منہ سے بات کریں، کیا بات کریں کہ علماء اور اللہ والے ان کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہونی؟ بھائی وہ تو پہنچ رہی ہے، میں وجہ بناؤں گا، میرے گناہ اس کو روک رہے۔ بہرحال یہ موضوع تو بڑا لمبا ہے، میں تو بولتا جاؤں گا، بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ نماز کا ایک مسئلہ سمجھنے سیکھنے، ایک شخص نماز میں سو گیا، ہر نماز کا ہر وہ رکن جو سنت کے عین مطابق ہے، اس سنت رکن کے اندر وہ سو گیا، اور ایسا ہوتا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ نماز کے اندر بندہ کڑے کڑے، ہمارا ایک ساتھی تھا وہ سو گیا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے ساتھ ہی نماز پڑھ رہا، مغرب کی یا عشاء کی نماز تھی یہ مجھے نہیں یاد، بہرحال قرات والی نماز تھی، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، پہلی رکعت ہم لوگ سجدے میں چلے گئے، پھر کھڑے ہو گئے، وہ سو رہے ہیں، کھڑا کھڑا سو رہا تھا اللہ کا بندہ، ایسا پکا سو رہا اس کو پتہ ہی نہیں۔ اگلی رکعت ہو گئی، تشہد میں بیٹھ گئے، پھر ہم کھڑے ہو گئے امام صاحب کے ساتھ، تیسری رکعت، تب وہ جاگا۔ اب ایک بندہ قرات سن رہا تھا، وہ سو گیا، اب جب آنکھ کھلی تو قرات ہی نہیں ہو رہی اور امام صاحب کھڑے ہیں، تو وہ سوچے گا تو نا یار یہ کیا ہوا ہے، ابھی تو قرات کر رہے تھے، یہ ایک دم کیوں خاموش ہو گئے؟ اس کو تو نہیں اندازہ ہوا کہ میں سو گیا تھا، 2 رکعتیں اس کی نکل گئی، تشہد نکل گیا، تو نماز ٹوٹے گی نہیں، خراب نہیں ہوئی، بس جو رکعت رہ گئی اس کی قضا ہے۔ اور نماز کی حالت میں اگر سنت کے مطابق ہر رکن ادا کر رہا تھا اس میں سو گیا، حتیٰ کہ سجدہ بھی سنت کے عین مطابق کر رہا تھا اس میں سوتا رہا، تب بھی نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے، وضو بھی نہیں ٹوٹتا اس سے، جبکہ سنت کے عین مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، ہر رکن سنت کے مطابق، کیونکہ اس میں کوئی ٹیک نہیں ملتی نماز کے اندر۔
ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایسا سہارا لیا کہ جیسے ہی کسی نے اس سہارے کو ہٹایا اور آپ گر گئے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹ گیا تو نماز بھی ٹوٹ گئی۔ جیسے نماز پڑھتے پڑھتے پیچھے ستون سے ٹیک لگا دیا ستون تک تو اس سے ٹوٹ جائے گی نماز، وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ شرعی مسائل نے اللہ ہمیں سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد تعلیم بارگاہ کی کلاس ہوگی۔